بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایمان و کفر کا بیان۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتوں کا یقین کرے اور دل سے سچ جانے۔ کفر کیا ہے؟ اگر کسی ایسی ایک بات کا بھی انکار ہے جس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ اسلام کی بات ہے تو یہ کفر ہے، جیسے قیامت، فرشتے، جنت، دوزخ، حساب کو نہ ماننا، یا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو فرض نہ جاننا، قرآن کو اللہ عز و جل کا کلام نہ سمجھنا، کعبہ، قرآن یا کسی نبی یا فرشتہ کی توہین کرنی یا کسی سنت کو ہلکا بتانا، شریعت کے حکم کا مذاق اڑانا، اور ایسی ہی اسلام کی کسی معلوم و مشہور بات کا انکار کرنا یا اس میں شک کرنا یقیناً کفر ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ایمان و اعتقاد کے ساتھ اقرار بھی ضروری ہے۔ جب تک کوئی مجبوری نہ ہو، مثلاً منہ سے بولی نہیں نکلتی یا زبان سے کہنے میں جان جاتی ہے یا کوئی عضو کاٹا جاتا ہے، تو اس وقت زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں، بلکہ صرف زبان سے خلاف اسلام بات بھی جان بچانے کے لیے کہہ سکتا ہے، لیکن نہ کہنا ہی اچھا ہے اور صواب ہے۔ اس کے سوا جب کبھی زبان سے کلمہ کفر نکالے گا، کافر سمجھا جائے گا، اگرچہ یہ کہے کہ خالی زبان سے کہا، دل سے نہیں۔ اسی طرح وہ باتیں جو کفر کی نشانی ہیں، جب ان کو کرے گا کافر سمجھا جائے گا، جیسے جنیوں ڈالنا، چٹیا رکھنا، صلیب لٹکانا۔ جنیوں ڈالنا، اس کا معنی ایک مخصوص دھاگا جسے کفار مقدس جان کر گلے اور بغل میں باندھتے ہیں، اور چٹیا رکھنا، صلیب لٹکانا جس کو عیسائی لوگ جو گلے میں ڈالتے ہیں، جس کو کراس کہتے ہیں، صلیب۔ تو یہ ایمان و کفر کا بیان ہے۔ اس میں ایمان کی تعریف بھی ہو گئی، اللہ عز و جل اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام احکام کو، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو باتیں لے کر تشریف لائے، ان تمام باتوں کا جو ہے زبان سے اقرار کرنا، ان کو دل سے سچ جاننا، ماننا، یہ ایمان ہے۔ اور جو ایمانیات ہیں کہ جو ایمان کی باتیں ہیں، اور کسی بھی ایک بات کا بھی ان میں سے انکار کرنا یہ کفر ہے۔ جیسے نماز کا اگر کسی نے انکار کر دیا، نماز کی فرضیت کا انکار کیا تو یہ کفر ہے۔ کسی بھی ضروریات دین میں سے ایک بات کا بھی اگر انکار کیا تو اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں ایک صورت یہ بتائی جسے اکراہ شرعی کہا جاتا ہے، یعنی کسی کافر نے کسی مسلمان سے کہا کہ تو اسلام کے خلاف کچھ بول، کوئی کلمہ اس سے کہا کہ کوئی بات، کلمہ یعنی بات، کوئی بات اس سے
کہلوانی کی اس نے جو ہے زبردستی کی، حتیٰ کہ اس کو دھمکی دی کہ اگر تو نے کوئی اسلام کے خلاف بات نہیں کی تو میں تیری جان لے لوں گا، یا تجھے تیرا کوئی بھی باڈی کا عضو جو ہے کاٹ دوں گا۔ اور اگر مسلمان کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ واقعی میں ایسا کرے گا تو وہ صرف اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے، لیکن دل میں اس کا جو ہے کوئی بھی اقرار نہ ہو، زبان سے کہے تو یہ اجازت ہے اس کو جان بچانے کے لیے، مگر جان کی پرواہ نہ کیے بغیر کوئی ایسا کلمہ پھر بھی نہیں کہا، یعنی ایسی صورت آ پڑی ہے مگر پھر بھی صبر کیا اور اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالا، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور ثواب کا کام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ کتنی بات سے آدمی مسلمان ہوتا ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ صرف دین اسلام ہی کو سچا مذہب مانے اور کسی ضروری دینی کا منکر نہ ہو، اور ضروریات دین سے کسی ضروری دینی کے خلاف عقیدہ نہ رکھتا ہو، اگرچہ تمام ضروریات دین کا اس کو علم نہ ہو، لہٰذا بالکل لٹ گنوار جاہل جو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حق مانے اور اسلامی عقیدوں کے خلاف کوئی عقیدہ نہ رکھے، چاہے کلمہ بھی صحیح نہ پڑھ سکتا ہو، وہ مسلمان ہے، مومن ہے، کافر نہیں۔ البتہ نماز، روزہ، حج وغیرہ اعمال کے ترک سے گنہگار ہوگا لیکن مومن رہے گا، اس لیے کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں۔ عقیدہ نمبر 22، جو چیز بے شبہ حرام ہو اس کو حلال جاننا اور جو یقیناً حلال ہو اس کو حرام جاننا کفر ہے، یعنی اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، جبکہ یہ حرام و حلال ہونا معلوم و مشہور ہو یا یہ شخص اس کو جانتا ہو۔ شرک کے معنی ہے اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو خدا جاننا یا عبادت کے لائق سمجھنا، اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ اس کے سوا کیسا ہی سخت کفر کیوں نہ ہو، حقیقتاً شرک نہیں، کسی کافر کی مغفرت نہ ہوگی۔ کفر کے سوا سب گناہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہیں، جسے چاہے بخش دے۔ مشیت یعنی اللہ پاک اگر چاہے تو جس گناہ کو چاہے اللہ پاک معاف فرما دے اور بخش دے۔ عقیدہ نمبر 23، کبیرہ گناہ کرنے سے مسلمان کافر نہیں ہوتا بلکہ مسلمان ہی رہتا ہے، اگر بلا توبہ کیے مر جائے تو بھی اس کو جنت ملے گی، گناہ کی سزا بھگت کر یا معافی پا کر، اور یہ معافی اللہ تعالی محض اپنی مہربانی سے دے یا حضور علیہ السلام کی شفاعت سے۔ مسئلہ نمبر 1، کافر کے لیے دعائے مغفرت کا حکم۔ جو کسی مرے ہوئے کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرے یا کسی کافر مرتد کو مرحوم یا مغفور یا بہشتی یعنی جنتی کہے، یا کسی ہندو مردہ کو بیکنٹھ باشی کہے، وہ خود کافر ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس مسئلے کی طرف نہایت توجہ کی ضرورت ہے کہ کسی بھی کافر مرے ہوئے کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ کسی کافر مرتد کو مرحوم یا مغفور کا معنی بخشا ہوا، بہشتی یعنی جنتی، یا کسی ہندو مردے کو بیکنٹھ باشی کا معنی بھی یہی ہے، جنت میں رہنے والا۔ تو یہ اگر کوئی کہے کسی کافر کو، مردے کو،
تو وہ خود کافر ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ بڑے حساس مسائل ہیں، اس میں ہمیں اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، خوب علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے اور لا علمی کی وجہ سے ہم سے کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ جس سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے ایمان و عقیدے میں کوئی خرابی آ جائے اور ہمارا ایمان جو ہے وہ ہم ایمان سے محروم ہو جائیں۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو۔ اللہ پاک ہمیں خوب علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ نمبر 24، مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا ضروری ہے۔ البتہ کسی خاص آدمی کے کافر ہونے یا مسلمان ہونے کا یقین اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ شرعی دلیل سے خاتمہ کا حال معلوم نہ ہو جائے کہ کفر پر مرا یا اسلام پر مرا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ جس نے یقیناً کفر کیا ہو اس کے کافر ہونے میں شک کیا جائے، اس لیے کہ یقینی کافر کے کفر میں شک کرنا خود کافر ہونا ہے، اس لیے کہ شریعت کا حکم ظاہر کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ البتہ قیامت میں فیصلہ حقیقت کے اعتبار سے ہوگا۔ اس کو یوں سمجھو کہ کوئی کافر یہودی، نصرانی، ہندو مر گیا تو یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کفر پر مرا، مگر ہم کو اللہ و رسول کا حکم یہی ہے کہ اسے کافر ہی جانیں اور کافر ہی کا سا برتاؤ اس کے ساتھ کریں۔ کافر ہی کاسا یعنی طرح، سا معنی طرح ہوتا ہے، کافر ہی کی طرح اس کے ساتھ برتاؤ کریں۔ جس طرح جو ظاہراً مسلمان ہے اور اس کا کوئی قول و فعل اسلام کے خلاف نہیں ہے تو فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں، اگرچہ ہمیں اس کے خاتمہ کا بھی حال معلوم نہ ہو۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور یہ ایک مسئلہ وہ سینسٹیو اور حساس مسئلہ ہے جس میں بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ معاذ اللہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کافر کو کافر نہ کہو، بلکہ ہو سکتا ہے آگے کبھی وہ مسلمان ہو جائے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا ضروری ہے، یہ تو ضروریات دین میں سے۔ قرآن میں بھی قل یا ایھا الکافرون، کافر کو کافر کہا گیا، اے کافرو، اور اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پر جو ہے کافروں کو کافر سے خطاب کیا گیا ہے۔ ہاں، جب وہ مسلمان ہو جائے گا، ایمان کی دولت سے جب وہ مالا مال ہوگا تو یقیناً اس کو ہم مسلمان ہی سمجھیں گے، مگر جس وقت جو کفر کی حالت میں ہے اس کو کافر جاننا یہ ضروری ہے۔ عقیدہ نمبر 25، کفر و اسلام کے سوا کوئی تیسرا درجہ نہیں۔ آدمی یا مسلمان ہوگا یا کافر، ایسا نہیں کہ نہ کافر ہو نہ مسلمان، بلکہ ایک ضرور ہوگا، یعنی کوئی تیسرا جو ہے وہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ کفر ہے اور اسلام ہے، آدمی یا تو مسلمان ہوگا، اگر مسلمان نہیں ہے تو کافر ہوگا۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ میں تو نہ مسلمان ہوں نہ کافر ہوں، تو یہ بھی اس کی غلط فہمی ہے، اس کی حماقت ہے۔ یا تو مسلمان ہوگا یا کافر، ایک ضرور ہوگا۔ عقیدہ نمبر 26، مسلمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی نکالے نہ جائیں گے، اور کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، کبھی نہ نکالے جائیں گے۔ مسئلہ 2، اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم۔ اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو سجدہ تعبدی کفر ہے اور سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ سجدہ تعبدی کا معنی عبادت کا سجدہ، اور سجدہ تعظیمی
یعنی کسی کی تعظیم، کسی کی رسپیکٹ کرتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ بدعت کی تعریف، جو بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے، اور یہ دو قسم کی ہے، ایک بدعت حسنہ، دوسری بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف و مزاحم نہ ہو، مخالف و مزاحم نہ ہو، جیسے مسجدیں پکی بنوانا، قرآن شریف سنہرے لفظوں سے لکھنا، زبان سے نیت کرنا، علم کلام، علم صرف، علم نحو، علم ریاضی، خصوصاً علم ہیئت و ہندسہ پڑھانا۔ آج کل کے مدرسے، وعظ کے جلسے، سند و دستار وغیرہ سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں نہ تھیں، وہ سب بدعت حسنہ ہیں، ایسی کہ بعض واجب تک ہیں، جیسے تراویح کی نسبت کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد نعمت البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ بدعت سیئہ قبیحہ وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف و مزاحم ہو، اور یہ مکروہ یا حرام ہے۔ تو بدعت اسے کہتے ہیں کہ جو کسی سنت کے مخالف یعنی جو اس سے الگ ہو، سنت سے ٹکراتی ہو، اور مزاحم یہ بھی اس کا بھی یہی معنی ہے کہ جو کسی سنت سے ٹکراتی ہو، یعنی سنت کے خلاف اور سنت پر عمل سے روکنے والی۔ اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جو سنت کے مخالف اور مزاحم نہیں ہے تو وہ بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی بدعت ہے، اسے کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ آپ نے جیسے سنا کہ کچھ تو واجب ہے، جیسے نماز تراویح کی جو ہے نسبت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ۔ اور بدعت کی جو دوسری قسم ہے بدعت سیئہ، وہ کون سی بدعت ہے کہ جس سے کسی سنت کو نقصان پہنچتا ہو، جو کسی سنت کے مخالف ہو، مزاحم ہو، تو وہ بدعت سیئہ ہے، اور یہ مکروہ یعنی ناپسند، یا ان میں کچھ چیزیں جو ہے حرام بھی ہوتی ہیں بدعت سیئہ میں۔ امامت و خلافت کا بیان۔ امامت دو قسم کی ہے، ایک امامت صغریٰ، دوسری امامت کبریٰ۔ امامت صغریٰ نماز کی امامت ہے، جس کا حال نماز کے بیان میں آئے گا انشاءاللہ۔ امامت کبریٰ کی شرائط۔ امامت کبریٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیابت مطلقہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیابت سے مسلمانوں کے تمام دینی دنیاوی کاموں میں شریعت کے موافق عام تصرف کرنے کا اختیار، اور غیر معصیت میں تمام جہان کے مسلمانوں سے اطاعت کرانے کا حق۔ اس امامت کے لیے مسلمان آزاد مرد، عاقل، بالغ، قرشی، قادر ہونا شرط ہے، ہاشمی، علوی، معصوم ہونا شرط نہیں، نہ یہ شرط کہ اپنے زمانہ میں سب سے افضل ہو۔ اللہ عز و جل ہم سب کو خوب علم دین حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا، اللہ پاک ان تمام باتوں کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔